بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے الیکٹریکل سرکٹس جس میں الیکٹریکل کمپوننٹس، الیکٹریکل ریزسٹنس اور پاور سپلائی جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے اور اس میں کرنٹ فلو ہوتی تھی وہ ہم نے ڈسکس کیے. آج ہم ڈفرینٹ سرکٹ کمپوننٹس جو سرکٹ میں یوز ہوتے ہیں اسی کو پڑھیں گے. تو یوز آف سرکٹ کمپوننٹس. یوں تو بہت سارے سرکٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ کامن یا ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس میں پہلے آتے ہیں وائرز اینڈ کنیکٹرز. وائرز اور کنیکٹرز کرنٹ کو کسی سرکٹ میں ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں یا ان کو کی فلو کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں. وائرز اور کنیکٹرز یہ الیکٹریکل ڈیوائسز یا الیکٹریکل اپلائنسز کو پاور سپلائی یا ای ایم ایف سورس کے ساتھ سوئچز کے ذریعے ملاتی ہے. وائرز اور کنیکٹرز یہ ڈائیگرام میں شو ہے، وہاں ڈسکس کریں گے. بعض جگہوں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے پاس ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، ویسے ایک دوسرے کے اوپر اوورلیپ ہوتے ہیں. پاور سپلائی. پاور سپلائی الیکٹریکل انرجی کا سورس ہوتا ہے، اور پاور سپلائیز جو ہوتے ہیں یہ نان الیکٹریکل فارم آف انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. عام طور پہ ہمارے پاس پاور سپلائی الیکٹریکل سیل، بیٹری، اے سی جنریٹر، سولر سیل وغیرہ یہ سب پاور سپلائیز میں آتے ہیں. جو کامنلی ہم لیبارٹری میں یوز کرتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ کے لیے پاور سپلائیز، تو وہ سیل اور بیٹریز ہے. نیکسٹ ہے فیوز. فیوز ایک الیکٹریکل کمپوننٹ ہے جو سرکٹ کو اوور لوڈ سے بچاتی ہے. جب بھی کسی سرکٹ میں کرنٹ اسپیسیفائڈ ویلیو سے ایکسیڈ کرتی ہے تو فیوز آٹومیٹیکلی میلٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سرکٹ کو اوپن کر دیتا ہے، جس میں سے پھر کرنٹ فلو سٹاپ ہو جاتی ہے. عام طور پہ فیوز تین لی جاتی ہے جس کا ریزسٹنس زیادہ ہو، اور یہ لو میلٹنگ پوائنٹ والے میٹیریل یوز کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی کوئی شارٹ سرکٹ ہو جہاں زیادہ کرنٹ فلو پاس ہو جائے سرکٹ سے تو یہ جلدی اڑ جاتا ہے، یعنی اس کی میلٹنگ ہوتی ہے اور یوں سرکٹ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. ارتھ یا گراؤنڈ یہ بھی ایک سرکٹ کمپوننٹ ہے، اور عام طور پہ ارتھ یا گراؤنڈ والا جو وائر ہوتا ہے یہ 0 وولٹ پہ ہوتا ہے یا لو پوٹینشیل پہ ہوتا ہے. ریڈیو سرکٹس میں بھی ارتھ وائر یوز ہوتا ہے، اور اس کا سمبل نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم پڑھتے ہیں. لیمپ. لیمپ ایک الیکٹریکل کمپوننٹ ہے یا سرکٹ کمپوننٹ ہے جو الیکٹریکل انرجی کو لائٹ انرجی اور ہیٹ انرجی میں کنورٹ کرتی ہے. سوئچ. سوئچ ایک سرکٹ کمپوننٹ ہے جو کسی سرکٹ میں کرنٹ کو الاؤ یا بلاک کرتی ہے، یعنی سرکٹ کو کلوز یا اوپن کرنے کے لیے جو کمپوننٹ یوز ہوتی ہے وہ سوئچ ہے. سوئچ کے ذریعے ہم کرنٹ کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور کرنٹ کو الاؤ بھی کر سکتے ہیں. ہیٹر. ہیٹر ایک سرکٹ کمپوننٹ ہے جو الیکٹریکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کرتی ہے. ریزسٹر. کچھ میٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جو کسی سرکٹ میں کرنٹ فلو کو اپوز کرتے ہیں اور اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. ویسے سب کنڈکٹر میں کوئی خاص ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہم اسپیسیفائڈ ریزسٹر یوز کرتے ہیں جن کا ریزسٹنس ہائی ہو. تو ایسے میٹیریل جو کرنٹ فلو کو اپوز کرتے ہیں وہ ریزسٹرز کہلاتے ہیں. ریزسٹرز ہمارے پاس فکس بھی ہوتے ہیں اور ویریبل بھی. ویریبل ریزسٹر ریڈیو میں یوز ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن میں یوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح پین کے سپیڈ کو کم کرنے یا زیادہ کرنے کے لیے جو ریگولیٹر ہوتے ہیں اس میں بھی ویریبل ریزسٹر یوز ہوتے ہیں. کیپیسٹر. کیپیسٹر ایک چارج سٹورنگ ڈیوائس ہے، یہ چارج کو سٹور کرتی ہے، اور یہ بھی اس کے بھی ٹائپس میں فکس کیپیسٹر بھی ہے اور ویریبل کیپیسٹر بھی ہے. کیپیسٹر یہ کسی
سرکٹ میں کرنٹ کو بلاک کرنے کے لیے، اور اسی طرح فلٹر کے طور پہ بعض سرکٹ میں یوز ہوتی ہے تاکہ کچھ کمپوننٹس کو یا کچھ پلسز کو وہ سٹاپ کر سکے۔ یہ تھے سرکٹ کمپوننٹس۔ اب ان سرکٹ کمپوننٹس کے سرکٹ سمبلز یا ڈائیگرام۔ سب سے پہلے ٹیبل میں وائر شو کیا گیا ہے یا کنیکٹر شو کیا گیا ہے جو عام کنڈکٹنگ وائر ہے، جس کے اندر کنڈکٹر ہوتی ہے اور عام طور پہ اوپر کوئی انسولیٹنگ سرفیس ہوتی ہے پلاسٹک وغیرہ کا۔ دوسرے ٹیبل میں کنڈکٹرز ہیں جس میں کنیکٹڈ وائرز، دو کنیکٹڈ وائرز ہے اور تھرڈ میں ناٹ کنیکٹڈ، جہاں پہ وائر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور اس کا ڈرائنگ موجود ہو، یعنی جب بھی کوئی بلڈنگ، کوئی آفس وغیرہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو اس میں مختلف انجینئرز کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک الیکٹریکل انجینئر بھی ہوتا ہے، تو الیکٹریکل انجینئر اس کا پورا ڈائیگرام، پورا ڈرائنگ دے دیتا ہے، چونکہ بعد میں اگر کوئی اس سرکٹ کو چیک کرنا چاہے تو اس کو آسانی ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ وائرز کے اوپر یہ بلوب گیون ہو، یہ کنیکٹڈ وائرز کو شو کرتا ہے، اور جہاں پہ بلوب نہ ہو، ویسے وائر ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہو، تو یہ ناٹ کنیکٹڈ کو شو کرتا ہے۔ نیکسٹ جو سمبل ہے وہ گراؤنڈ کا ہے یا ارتھ کا ہے۔ یہ وہ وائر ہوتا ہے جو 0 وولٹ پہ ہوتا ہے۔ پھر ہے سیل۔ سیل میں ایک لانگ لائن ہے اور دوسرا شارٹ۔ یہ لانگ پازیٹیو ٹرمینل کو شو کرتا ہے اور شارٹ نیگیٹیو ٹرمینل کو۔ نیچے جو بیٹری سمبل ہے تو اوپر سیل ہے، یعنی اونلی ون سیل جو ہوتا ہے، اور بیٹری میں یہ 2 سیل یوز ہوئے ہیں، اور بیٹری میں 2 سے زیادہ سیل بھی یوز ہو سکتے ہیں۔ جہاں بھی بیٹری میں ہم سیل یوز کرتے ہیں تو پازیٹیو اینڈ کو نیگیٹیو اینڈ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا پازیٹیو ٹرمینل کو نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ انکینڈیسنٹ لیمپ ہے جو الیکٹریکل انرجی کو لائٹ انرجی میں کنورٹ کرتی ہے۔ فیوز ہے جو 2 سرکٹ کمپوننٹس کو یا سرکٹ برانچز کو وہ ملاتی ہے۔ اگر مڈ میں سے یعنی یہ فیوز بالکل لائک برج ایکٹ کرتا ہے، جس طرح برج 2 کناروں کے درمیان ٹرانسپورٹ کے لیے یا پاسنگ کے لیے کام کرتا ہے۔ اب اگر برج ڈسکنیکٹ ہو تو کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی، اسی طرح فیوز اگر میلٹ ہو جائے تو کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوگی۔ ریزسٹرز میں پیکس ریزسٹر ہے اور ویریبل ریزسٹرز۔ ویریبل ریزسٹر کے ایگزامپل میں پوٹینشیو میٹر ہے جو ویریبل پوٹینشیل کو پرووائڈ کرتی ہے، یعنی جہاں ہمارے پاس کوئی گیون وولٹیج والا پاور سپلائی موجود ہو لیکن اس سے ہم کم پوٹینشیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پوٹینشیو میٹر یوز ہوتی ہے، اور پوٹینشیو میٹر کو پوٹینشیل ڈفرینس میئر کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریوسٹیٹ۔ ریوسٹیٹ کرنٹ کنٹرول ڈیوائس ہے، یہ ویریبل کرنٹ پرووائڈ کرتی ہے اور اس کی ریزسٹنس کو ہم لینتھ چینج کرنے کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں۔ ریوسٹیٹ اور پوٹینشیو میٹر دونوں میں ریزسٹر کے اوپر ایروز لیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں سلائیڈنگ کنٹیکٹ ہوتے ہیں جن کو چینج کر کے ریزسٹنس چینج ہوتی ہے اور یو پوٹینشیل اور کرنٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سوئچ کا سمبل۔ یہ سوئچ جو دیا گیا ہے یہ اوپن سوئچ ہے۔ جب بھی سوئچ اوپن ہو تو اس سے کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوتی، اور جب ان کو ہم جوائن کر لیتے ہیں تو سوئچ کلوز ہوتا ہے، اور کلوز سوئچ پھر کرنٹ کو الاؤ کرتا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اوپن سوئچ کی ریزسٹنس انفائنائٹ ہوتی ہے اور اس سے کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوتی، اور جب سوئچ کلوز ہو تو ریزسٹنس کم سے کم ہوتا ہے اور اس سے کرنٹ پاس ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے وولٹ میٹر اور ایمیٹر۔ وولٹ میٹر اور ایمیٹر، یہ وولٹ میٹر پوٹینشیل میئرنگ ڈیوائس ہے اور ایمیٹر کرنٹ میئرنگ ڈیوائس ہے۔ یہ کرنٹ میئرنگ ڈیوائسز یہ اصل میں الیکٹرو میگنیٹزم کے پرنسپل پہ ورکنگ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ہم نیکسٹ چیپٹر جو الیکٹرو میگنیٹزم اور الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن والا ہے اس کو اسٹڈی کر کے اس کے بعد ایکسپلین کریں گے۔ یہاں آپ اتنا یاد رکھو گے کہ وولٹ میٹر پوٹینشیل ڈفرینس میئرنگ ڈیوائس ہے اور ایمیٹر
करंट मेजरिंग डिवाइस है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर उस कंपोनेंट के साथ पैरेलल में अटैच किया जाता है, चूँकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। और करंट को मेजर करने के लिए किसी कंपोनेंट में उसके साथ इमीटर सीरीज़ में अटैच किया जाता है, चूँकि सीरीज़ में करंट सेम होती है। नेक्स्ट है करंट के टाइप्स। करंट के दो टाइप्स वैसे हमने चार्ज फ्लो की वजह से डिस्कस किए हैं कि अगर करंट फ्लो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अगर करंट फ्लो नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो, करंट को दो कैटेगरीज या दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है डायरेक्ट करंट और दूसरे को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट भी कहा जाता है। अ करंट विच ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट और यूनी डायरेक्शनल करंट। डायरेक्ट करंट में चार्ज फ्लो की डायरेक्शन एक होती है और सेल या बैटरी से जो करंट फ्लो करती है वो डायरेक्ट करंट होता है, चूँकि बैटरी के पैक्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। यानी बैटरी हमारे पास डायरेक्ट करंट की एक सोर्स है। जिस तरह सर्किट में शो किया गया है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो सर्किट है रेजिस्टर कनेक्टिंग वायर के ज़रिए बैटरी के साथ अटैच किया गया है और उसमें करंट की डायरेक्शन ओनली वन शो की गई है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का। तो ये करंट डायरेक्ट करंट कहलाता है। और डायरेक्ट करंट का ग्राफ थर्ड फिगर में है जिसको डायरेक्ट करंट लिखा गया है। वहाँ ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस को पैरेलल है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, न मैग्नीट्यूड में चेंज आती है और ना डायरेक्शन में। ऐसे करंट को प्योर डीसी या प्योर डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसके मुकाबले में अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो एक सेकंड में मेनी टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जो रेगुलरली डायरेक्शन जिस करंट की रिवर्स होती है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है और उसकी सोर्स को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कहा जाता है। लेफ्ट से दूसरे नंबर सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की सिंबल भी शो की गई है, जो रेजिस्टर के साथ कनेक्टर्स के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। इसी सर्किट में अगर करंट डायरेक्शन को देखा जाए तो उसको दो एरोज दिए गए हैं। ये जो पुल एरोज है वो एंटी क्लॉकवाइज है और डॉटेड एरोज है वो क्लॉकवाइज है। यानी ये करंट कभी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी इस सर्किट में और कभी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा और इस सोर्स की पोलैरिटी भी रिवर्स होती है। यानी कभी एक पोलैरिटी हाई होती है और टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है तो फिर दूसरा। और डायरेक्ट करंट सोर्सेज में उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो हाई होता है स्टार्ट और एंड पे वो हाई होता है और लो होता है। इसका डायग्राम या ग्राफ शो किया गया है जो न सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को शो करता है कि उसमें वेरिएशन आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी कम से हाई की तरफ फिर लो की तरफ फिर दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज आता है, उसमें पीक वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू को पहुंच जाती है और फिर ज़ीरो पे आता है। इसी तरह इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें ये जो पीक वैल्यू है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट शो करते हैं और ये एक साइकिल है। इसके लिए जितना टाइम इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पास होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है और एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हमारे पास पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज़ है, यानी ये 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करती है। और इसकी जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, यहाँ तो ईएमएफ का ग्राफ शो नहीं हुआ है, ये करंट का ग्राफ है। इसका ईएमएफ का ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह अल्टरनेटिंग है जिसको साइनोसॉइडल ग्राफ भी कहा जाता है। तो इसी ग्राफ में ये पीक वैल्यू वोल्टेज की वो 220 वोल्ट आती है। डायरेक्ट करंट सोर्सेज और
الٹرنیٹنگ کرنٹ سورسز، یہ دونوں عام طور پہ الٹرنیٹنگ جنریٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کرنٹ جنریٹر بھی ہوتے ہیں، اور جو بیٹریز ہے یا سیل ہے یہ ڈائریکٹ کرنٹ سورسز ہے۔ ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ دونوں یوز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ڈیوائسز ہے اور سورسز ہے وہ الٹرنیٹنگ کرنٹ والے ہیں۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ سورسز اس لیے پریفر کیے جاتے ہیں کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کی ٹرانسمیشن ایزیلی ہو سکتی ہے لانگ ڈسٹینسز تک۔ جو ڈائریکٹ کرنٹ ہے وہ لانگ ڈسٹینسز تک ہم سپلائی نہیں کر سکتے، اس میں پاور لاس زیادہ آتے ہیں، اور الٹرنیٹنگ کرنٹ میں پاور لاس کم کی جاتی ہے۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ہم ایزیلی سٹیپ اپ یا سٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اسی لیے الٹرنیٹنگ کرنٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے ڈائریکٹ کرنٹ پہ۔ اس ایک اندر گراف لاسٹ سلائیڈ پہ شو کیا گیا ہے جس میں ڈائریکٹ کرنٹ، الٹرنیٹنگ کرنٹ وہ دونوں بھی شو ہوئے جو آلریڈی پریویس سلائیڈ میں ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن یہاں ایک پلسیٹنگ لکھا گیا ہے۔ پلسیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ڈی سی جس کا ڈائریکشن آف فلو آف کرنٹ سیم ہے، لیکن اس کی میگنیچیوڈ کرنٹ کی کانسٹنٹ نہیں۔ ایسے کرنٹ کو پلسیٹنگ ڈائریکٹ کرنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جس کو ویریبل لکھا گیا ہے تو اس کی ڈائریکشن بھی ساتھ چینج ہوتی ہے اور میگنیچیوڈ بھی چینج ہوتی ہے، لیکن ایک یونیفارم وے پہ چینج نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ویریبل کرنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ڈائریکشن آف کرنٹ فلو، ڈائریکشن آف چارج فلو کی وجہ سے کرنٹ کے ٹائپس مینلی دو ہیں، ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ۔ ڈائریکٹ کرنٹ پلسیٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس کو فلٹر کے ذریعے پھر پیور ڈی سی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج کا لیکچر یوز آف سرکٹ کمپوننٹس اور کرنٹ کے ٹائپس ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹس کے بارے میں تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لیں اور ان کو میمورائز کر لیں۔